بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ دستور کے مطابق ان کا روٹی کپڑا ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی اس واضح ہدایت کے باوجود آج جیسے جیسے ہم اسلام سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں تو ہمارے گھروں میں میاں بیوی کے حالات بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ شادی شدہ جوڑے نئی نئی روایات اپنا کر اپنے ازواجی تعلقات کو خراب کر لیتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر مسلمانوں کو علم ہی نہیں کہ شریعت میں میاں اور بیوی کے بارے میں کیا کیا احکام ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اپنے گھروں کو اجار لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور ہم سفر قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے قابل انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بیوی کو کتنا خرچہ دینا چاہیے۔ ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں نا، وہاں برائی کا تناسب اچھائی سے زیادہ ہو چکا ہے۔ حقوق میں کوتاہی کرنے والوں میں ایک تعداد لاپرواہ والد حضرات کی بھی ہے۔ جن لوگوں کا کھانا پینا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا والد پر لازم ہوتا ہے، وہ تو ترستے رہتے ہیں، جبکہ والد کا پیسہ دوستوں کی محفلوں اور اپنی بے جان خواہشات کی تکمیل میں اڑتا رہتا ہے۔ ایسے والد اور سرپرستوں کے لیے حدیث پاک قابل عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو منظور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص خدا کا حکم سمجھ کر اپنے زیر کفالت بیوی بچوں اور اہل و عیال پر مال خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک اسے صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ والد کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا نہ صرف لازم ہے بلکہ عبادت حصول ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک ہے، ایک دینار وہ ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو آپ نے کسی غلام پر خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو آپ نے کسی مسکین پر خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، مگر ان میں سے سب سے زیادہ اجر اس دینار کا ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے ہر اچھے کام پر پیسے لگانے میں زیادہ افضل ہے کہ ہم پہلے اپنے بیوی بچوں اور اہل و عیال پر خرچ کریں۔ جس طرح اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا لازم اور ثواب کا کام ہے، اسی طرح اہل و عیال پر خرچ کرنا، یہاں تک استطاعت کے باوجود اس خرچ میں تنگی کرنا گناہ ہے۔ اور ان کی حق تلفی بھی جو لوگ گھر والوں پر خرچ نہیں کرتے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو محروم رکھے جن کا خرچہ اس کے ذمہ ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودیاد رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے تو سمجھے اس پر اجر و ثواب ملے گا، حتیٰ کہ وہ چیز جو تم نے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ یہ سوال کہ بیوی بچوں پر ہمیں کتنا خرچ کرنا چاہیے، اس کا جواب قرآن مجید میں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور وہ یہ لوگ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو ان میں اسراف فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ہی اس میں کنجوسی کے کام لیتے ہیں، اور وہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرا سے ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں ہر کام میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ویسے بھی جب بیوی بچوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے تو ہمیں ان میں کسی قسم کی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان اپنے گھر والوں پر اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی ضروریات زندگی کے لیے خرچ کرنے سے ہاتھ نہ کھینچے، کیونکہ آج کل کے معاشرے میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی بچوں کو ہر وقت خرچے سے متعلق ڈانٹتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں بیوی کو اپنی کمائی سے 1 روپیہ دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے ہر کسی کو اپنی رعایا کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ خاوند اپنی بیوی بچوں اور گھر کی ذمہ داریوں کے متعلق اللہ کے ہاں جواب دینے والا ہوگا، اور بیوی بھی اپنے خاوند اور بچوں کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اپنے واجبات۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو عقل و شعور والا پیدا کیا ہے، اس کو اپنی ذمہ داریوں کے متعلق علم ہوتا ہے کہ اللہ نے میرے ذمہ گھر والوں کی کون کون سی ذمہ داری لگائی ہے۔ اگر خاوند کی کمائی کے ذریعے اچھے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں پر کھلے دل کے ساتھ خرچ کرے، اگر وہ غریب ہے تو اپنی گنجائش کے مطابق اپنی فیملی کا خرچ کرتا رہے۔ خاوند پر بیوی کے حقوق اس وقت ہی شروع ہو جاتے ہیں جب اس کا نکاح اپنی بیوی سے پڑھایا جاتا ہے کہ اس کا حق مہر لکھا جاتا ہے، اور خاوند پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرے۔ اگر وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کرتا تو آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے
ضرور اس کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ ناظرین گرامی، اس طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں وہ بیوی سب سے اچھی ہے جس کو اس کا خاوند جو بھی دے تو وہ خوش ہو جائے، اپنی بیوی کو حکم دے اور وہ فوراً پیروی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اپنے شوہر کی کمائی دیکھ کر اس کو اپنی ضروریاتی زندگی کے متعلق اپنی خواہشات کو پورا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بیوی 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، تو وہ جنت کے جس مرضی دروازے سے داخل ہو سکتی ہے۔ خاوند کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے، اپنی بساط کے مطابق اپنے خاندان کی ضروریات کو پورا کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے، برائیوں سے دور رہنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک تمام شوہروں کو اپنے گھر والوں کی ضروریاتی زندگی پورا کرنے کی توفیق دے، اور تمام بیویوں کو اپنے شوہروں کو اطاعت گزار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیں۔